اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمْعَ وَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ توحید اور شرک کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے توحید کے بارے میں وہ عام دلائل بیان کیے ہیں جن کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی فلسفے کی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان دیکھتا ہے دن رات نیچر کو، آسمانوں کو، زمین کو۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، کہ ہم نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں، مضبوط قلعے بنائے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو زینت دے دی ہے۔ یعنی صرف وہ قلعے نہیں بنائے بلکہ نیچے سے جو زمین سے لوگ دیکھتے ہیں خوبصورت نظر آتے ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یعنی اس طرح ہم نے سجائے ہیں کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگتے ہیں۔ برج سے مراد ہوتا ہے کہ مضبوط قلعہ، یعنی ایک چیک پوسٹ سمجھ لیں، ایک چیک پوسٹ جہاں پہ حفاظت کے لیے جو بنائی جاتی ہیں۔ وہ فرمایا کہ ہم نے آسمانوں پر شیطانوں سے بچاؤ کے لیے وہ قلعے بنا دیے ہیں تاکہ شیطان جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ کوئی رابطہ پیدا نہ کر سکیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے جو بھی مردود شیطان ہے اس سے حفاظت کا ذریعہ اس کو بنا دیا ہے۔ یعنی جو برج ہم نے بنائے ہیں، یہ جو قلعے ہم نے بنائے ہیں، اس سے شیطانوں سے حفاظت ہوتی ہے تاکہ آسمانوں کی خبریں شیطانوں تک نہ پہنچے۔ تو والارض مدد الا من استرک سمع واتبعه شهاب مبین، سوائے فرمایا کہ اس کے جو چوری چھپے کوشش کرتے ہیں، ان شیاطین یا جنات جو چوری چھپے کوشش کرتے ہیں فرشتوں کی باتوں کو سننے کی، فاتبعه شهاب مبین، تو ہم ان پر جو شہاب ثاقب ہیں اس کے ان کو دفع کرتے ہیں، ان کو دور کر دیتے ہیں، تو ان کا ہم علاج کرتے ہیں، ان کو نزدیک نہیں آنے دیتے۔ یعنی شیطان اور جنات اپنی فطرت کے سبب سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آسمانوں کی خبریں ملیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو قریب نہیں آنے دیتے اور شہاب ثاقب سے ان کو دور کر دیتے ہیں۔ ایک یہ توحید کی دلیل، یعنی انسانوں سے کہا جا رہا ہے پوچھو کس نے بنائے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ سے پوچھو کس نے بنائے، اور کوئی ہے ان کو بنانے والا، آسمان کو بغیر ستون کے بنانے والا، اور اس کو ان ستاروں سے سجانے والا، اور ان کو شیطانوں سے، جنات سے حفاظت کرنے والا ہے کوئی اور جو اس کو بنائے؟ یقیناً وہی ایک اللہ ہے۔ جب وہی ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے تو وہی اللہ پھر اس زمین کے، کائنات کے جو ہے اختیارات بھی اسی کے پاس ہیں، اس کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے، اس لیے اسی کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی طرف جو انسانوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ والارض مددناہا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس کے اندر ہم نے پہاڑوں کو بھی گاڑ دیا ہے تاکہ زمین کا بیلنس جو ہے وہ برقرار رہے۔ پہاڑ بڑی ایک ترتیب کے ساتھ اللہ نے زمین پر بنائے ہیں تاکہ زمین کے نیچے بھی زمین کے اوپر بھی، تاکہ زمین کا جو بیلنس ہے وہ برقرار رہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور فرمایا ہم نے اس زمین میں ہر چیز کو ایک تناسب سے پیدا بھی کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری زمین پہ گندم ہی گندم ہو جائے، چاول ہی چاول ہو جائیں، ہر چیزیں ہو جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کس چیز کو کس تناسب سے پیدا کرنا ہے۔ تو زمین کو ہم نے پھیلایا ہے تمہارے لیے، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے اس کے اوپر میخوں کی طرح، اور پھر ہم نے ہر چیز کو ایک خاص مقدار میں، خاص تناسب سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس جو کو ہم نے پیدا کیا ہے اس میں ہم نے تمہارے لیے معیشت کا سامان رکھ دیا ہے۔
یعنی تمہارا رزق رکھ دیا اس میں زمین کے اندر اور تمہارے لیے معیشت ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کا رزق بھی ہم نے رکھ دیا ہے جن کے تم ذمہ دار نہیں ہو۔ لیکن انسانوں کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے کہ انسان اپنا ذمہ کوشش کرے، اپنے لواحقین کی، اپنے بیوی بچوں کی کوشش کرے، اور اسی طرح جو پالتو جانور انسان رکھتے ہیں ان کا رزق بھی ذمہ لگایا ہے کہ ان کے رزق کی بھی کوشش کرے۔ لیکن ان کے علاوہ لاکھوں کروڑوں جانور ہیں، کروڑوں جانور ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کا رزق تو انسان انتظام نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی ہم اس کو زمین کے ذریعے دیتے ہیں، ان کا رزق بھی ہم نے اس زمین میں پیدا کیا ہے اور تمہارے ذمہ نہیں لگایا، لیکن وہ رزق بھی ہم ان کو عطا فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو یہ پرندے جو ہیں روزانہ بھوکے پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں، بھوکے پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں، اور کوئی پرندہ بھی رات کو پیٹ بھرے بغیر اپنے گھونسلے میں نہیں آتا، اللہ اس کو اس کا رزق دیتے ہیں۔ اس میں دو سبق ہیں اس حدیث میں، پہلا سبق کہ اللہ پر اعتماد اور توکل کرو، اور دوسرا سبق کہ محنت کرنے کے بعد توکل کرو، کہ پرندے روزانہ اپنے گھونسلے کو چھوڑتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا رزق ملنا نہیں ملنا، لیکن تلاش کرتے ہیں، اللہ ان کی تلاش کا پھل ان کو عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ ان کے پیٹ کو بھر دیتے ہیں۔ اس سے فرمایا تم بھی یہ توکل کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اور پرندوں کی طرح اللہ تمہیں بھی رزق عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اندر ہم نے تمہاری معیشت کا سامان رکھا ہے، تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جن کی معیشت تمہارے ذمہ نہیں ہے، یعنی جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں۔ اچھا، اللہ نے یہ سامان اتنا رکھا ہے کہ جو سارے انسانوں کے لیے کافی ہے، لیکن کافی ہوتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے اس کے اندر مسئلہ ہے، گڑبڑ انسانوں نے اس کے اندر کی ہے۔ دنیا بھر کی مجموعی جو دولت ہے 2% لوگوں کے پاس، آپ اندازہ کرنا ہے 2% دنیا کے لوگ جو ہیں وہ دنیا کی مجموعی دولت کا 98% پہ قابض ہیں، اور باقی 2% کے ہم سب حصے دار ہیں۔ تو یہ ان ایکول جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، یہ اصل مسئلہ اس کا ہے، وسائل کا مسئلہ نہیں ہے۔ زمین اپنے وسائل پیدا کر رہی ہے، آسمان وسائل پیدا کر رہا ہے، انسانوں نے نظام کو بگاڑ دیا ہے، ان پہ قبضہ کر لیا ہے بدماشوں نے، اور باقی سارے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کے اندر رزق رکھا ہے، جتنے انسان ہم پیدا کرتے ہیں ان کا رزق زمین میں بھیجتے ہیں، لیکن کچھ بدماش اس کو سمیٹ لیتے ہیں اور باقی جو بھوکے مر جاتے ہیں۔ تو بھوکے مرنے میں اللہ کے رزق کا قصور نہیں ہے، انسانوں کی ڈسٹریبیوشن کا قصور ہے، انسانوں کی بدماشی ہے اس کے اندر۔ 2% اندازہ کریں، آپ جائیں نیٹ پہ دیکھیں کہ جو ساری اسٹیٹسز دیکھیں، 2% لوگ دنیا کی 98% دولت کے قابض ہیں، اور باقی 2% میں باقی سارے بیچارے حصہ دار لوگ، کتنا قصے میں آئے گا۔ یہ فرمایا کہ یہ ہم نے رکھا ہے اس میں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، فرمایا ہمارے پاس اتنے خزانے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم ان کو ایک خاص تناسب سے نازل فرماتے ہیں۔ خزانے ہمارے پاس ہر چیز کے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کتنی مقدار کے اندر کتنا لوہا ہم نے بھیجنا ہے، کتنی چاندی بھیجنی ہے، کتنا سونا بھیجنا ہے، کتنی گندم بھیجنی ہے، کتنے چاول بھیجنے ہیں۔ یہ سارے خزانے فرمائے ہمارے علم کے اندر ہیں، اور ہم ان کو ایک خاص مقدار کے اندر نازل فرماتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، فرمایا اسی طرح ہم ہواؤں کو، پانی بھری ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اس پانی کو آسمان سے ہم تم پر نازل کرتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تاکہ تم اس میں سے اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ اچھا، اندازہ فرمائیں کہ پانی کا بیسک سورس جو ہے زمین پہ وہ کیا ہے؟ سمندر ہے۔ 3 حصے سمندر ہے دنیا کے اندر، 1 حصہ خشکی ہے، اور سمندر کا پانی کیا ہوتا ہے؟ انتہائی کڑوا، نمکین۔ کبھی آپ نے چکھا ہے؟ انتہائی کڑوا، منہ کو لگائے تو منہ کو لگتا نہیں ہے، یعنی اتنا نمکین ہوتا ہے۔ لیکن جو آسمان سے پانی برستا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی شان دیکھیں، اللہ اس کو بھاپ بنا کر اوپر اٹھاتے ہیں، بادلوں کے اندر ایسی مشینیں فلٹر لگا دی ہیں کہ وہ سارا نمک چوس لیتی ہیں اور اس پانی کو میٹھا بنا کے نازل کرتے ہیں۔ یعنی پانی وہی ہے، ان پانی کو اللہ اوپر لے جاتے ہیں، بادلوں کے اندر ایسے فلٹر لگا دیے ہیں جو اس سارے نمک کو چوس لیتے ہیں، اور اسی پانی کو اللہ زمین پر میٹھا بنا کر انسانوں کی نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر زمین کے اندر اللہ پانی کو ضائع نہیں فرماتے، میں وما انتم لہو بخازنین، تم فرمایا تمہاری ہمت نہیں تم اس کو سٹور کر سکو، جو پانی ہم نازل فرمائے پھر اس کو ہم سٹور بھی کرتے ہیں۔ کہاں سٹور کرتے ہیں؟ زمین کے نیچے۔
زمین کے نیچے جذب ہوتا ہے وہ پانی میٹھا ہوتا ہے، زمین کے نیچے مختلف پانی کی تہیں بنی ہوتی ہیں، آپ نے فوم دیکھا، فوم جس طرح فوم ہوتا ہے نا، اس طرح فوم کی طرح پانی کی تہیں بنی ہوتی ہیں، ایک تہ پھر دوسری تہ پھر تیسری تہ۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تہ تک آپ بور کرتے ہیں تو ایک تہ تک پہنچتا ہے، وہاں سے پانی سک کر لیتے ہیں، وہ پھر تہ خشک ہو جاتی ہے، پھر پانی اور نیچے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کسی زمانے میں لاہور کا پانی 200 فٹ پہ ہوتا تھا، اب جو واسا کے کنویں ہیں وہ 800 فٹ پہ لگ رہے ہیں، بلکہ 1500 پہ پہنچ چکے ہیں۔ وہ کیونکہ وہ جو خشک، وہ جو تہیں ہیں وہ خشک ہوتی جا رہی ہیں، ان سے آپ نے پانی چوس لیا ہے، سارا سک کر لیا، اب نیچے سے نکالنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہم خزانے، یہ خزانے بھی سٹور ہم کرتے ہیں، وما انتم لہو بخازنین، تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے فرمایا کہ تم اتنا پانی سٹور کر سکو، یہ ہم ہیں جو اس کو سٹور کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ، اب یہ ساری چیزیں توحید کے دلائل ہیں جس کے لیے کسی فزکس کیمسٹری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، ان پڑھ بھی، دیہاتی بھی، پڑھا لکھا بھی، سارے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سب کو نظر آتی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، فرمایا یہ ہم ہی ہیں جو تم کو زندگی بخشتے ہیں اور تم کو موت بھی دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور یہ ہم ہیں جو باقی رہیں گے، یعنی تم سارے زندگی بھی آتی ہے، پھر تمہیں موت بھی آتی ہے، پھر تمہیں زندہ کریں گے، لیکن یہ ہم ہیں، یعنی اللہ رب فرماتے اپنے بارے میں کہ یہ ہم ہیں جو ہمیشہ باقی رہیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور فرمایا تم سے پہلے جو گزرے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور تم سے بعد میں جو آئیں گے ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارا علم جو ہے ہر شے پر محیط ہے، ہمارا علم مکمل ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں، یعنی اب دیکھیں اندازہ کریں کتنے پتے ہیں کائنات میں، آپ ایک درخت کے پتے نہیں گن سکتے، کیوں جی ممکن ہے، ایک پیپل کے درخت کے پتے گن کے دکھائیے، نہیں گن سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر ریت کے جو ذرات ہیں وہ بھی میرے علم میں ہے، پانی کے جو قطرے ہیں وہ بھی میرے علم میں ہے، اور ایک پتا جو ہے وہ بھی میرے علم میں ہے، میں یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اس طرح جو تم سے پہلے گزرے ہیں انسان ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو تم سے بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور اس کی دوسرا ترجمہ جو علماء نے کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ جو نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو نیکی میں پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور تیسرا ترجمہ یہ کیا جو تم ابو بکر بننے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو ابو جہل بننے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے، تو اللہ تو جانتا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا رب ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے جس کے اندر یہ ساری قوت ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور فرمایا یہ وہ رب ہے تمہارا رب جو تمہیں پھر محشر میں اکٹھا کرے گا، جس کے پاس یہ قوت ہے پانی کے ایک ایک قطرے کو برسانے کی اور اس کو سٹور کرنے کی اور جمع کرنے کی اور کھارے پانی کو میٹھا بنانے کی۔ فرمایا وہی تمہیں محشر کے دن جمع کرے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، کیونکہ بے شک وہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اور حکمت سے مراد یہ ہے کہ وہ پھر تمہارا حساب بھی کرے گا، اور علم سے مراد یہ ہے کہ وہ جانتا ہے ہر اچھے کو اور برے کو، جب اچھے کو بھی جانتا ہے تو اچھے کو انعام دے گا، برے کو بھی جانتا ہے تو برے کو سزا دے گا۔ اللہ پاک ہمیں صالح اور نیک لوگوں میں شمار فرمائے۔